بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر امام الصحابہ جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ ویسے تو الحمدللہ پورا سال ہی اہل سنت تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی پورا سال ہوتا ہے، لیکن چونکہ جمادی الثانی کے مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے تو اس مناسبت سے تھوڑا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور ادھر سے شیعہ نے 3 جمادی الثانی کو نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منا رہے کہ 3 جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ کو شہید کیا گیا، جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے اور ان پر تبرہ بازی کرنے کے لیے جمادی الثانی کے اندر ان لوگوں نے یہ کام چند سالوں سے شروع کیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظمت اور ان کا مقام خود قرآن کریم سے واضح ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بلند اور بالا تر ہے۔ یعنی انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اگر کسی شخص کا مقام اور مرتبہ ہے، انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس مہینے کے اندر میں نے یہ چاہا کہ خود حضرت امام الانبیاء اور حضرت امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان چند مشابہات اور مماثلت جو ہے ان دونوں شخصیات کے بیچ میں ہے، جو کس قدر قلبی، باطنی، ظاہری ہر طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اس مہینے کے اندر ان دو شخصیات کے بیچ میں جو مماثلتیں ہیں، مشابہات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو سب سے پہلی مشابہت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جب سن 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، 1400 کے قریب صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لیا اور چل پڑے۔ چلتے گئے، جب آگے پہنچے تو وہاں جا کر یہ خبر ملی کہ آگے سے جو کفار ہیں، قریش مکہ ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، بلکہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اس پہ لمبی تفصیل ہے۔ پھر معاملہ آخر جو طے ہوا وہ صلح پر ہوا، اور صلح حدیبیہ جس کو جو مشہور ہے صلح حدیبیہ کے نام سے، حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر لمبی گفت و شنید کے بعد آپس میں معاہدہ طے پایا، اور جو شرائط وہاں پر طے پائی وہ شرائط بظاہراً سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں جو سب سے بڑی سخت اور کڑی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ اگر کفار کے پاس چلا جاتا ہے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کفار میں سے اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ کتنی سخت شرط ہے! اور اسی دوران حالانکہ ابھی تحریر پر، ابھی معاہدے پر دستخط وغیرہ نہیں ہوئے تھے، اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر آگے۔ جیسے مسلمانوں کے پاس پہنچے تو انہی کے والد سہیل انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے تو ابھی سے صلح کی خلاف ورزی شروع کر دی، لہذا ہمارا بندہ ہمیں واپس کیا جائے۔ اب اس بات کا آپ اندازہ لگائیں
کہ ایک شخص ہے جو کفار سے اپنی جان چھڑا کر آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس آ گیا، صحابہ کے بیچ میں پہنچ گیا، صحابی بن گیا، اس کو بھی صحابہ کرام مسلمان حضور علیہ السلام واپس کرنے کے پابند ہے اور اس کو واپس کر دیا۔ اس طرح کی سخت شرائط، اور پھر آگے جا کر جب معاہدہ نامہ، جب صلح نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی شرائط میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تک نہیں لکھنے دیا، بلکہ بسمک اللہم پھر حضور علیہ السلام نے لکھوایا۔ پھر اسی طرح آگے جا کر محمد الرسول اللہ تک بھی نہیں لکھوانے دیا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ تو یوں ساری ان چیزوں کو دیکھا جائے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، پوچھا، اور یہ سوالات اس لیے نہیں تھے کہ ان کو نعوذ باللہ شک تھا، لیکن بے چینی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں اللہ کا رسول برحق ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا ہم لوگ حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو کہا بالکل ایسی ہے، ہم لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کہا بالکل ایسی ہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو پھر یہ شرائط کیسی ہے، اتنی سخت شرائط جو سراسر ہمارے خلاف ہے؟ تو آگے سے نبی علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین، کھلی فتح کی جو وہ خوشخبری سنائی کہ آگے جا کر مسلمانوں کو فتوحات ہی حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر حضرت عمر نے جو سوالات حضور علیہ السلام سے کیے اور جو جواب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیے، اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے یہی سوالات کرتے ہیں کہ اتنی سخت شرع رکھ دی، کیا آپ علیہ السلام اللہ کے برحق رسول نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جی ہاں بالکل ہیں۔ تو فرمایا کیا ہم لوگ حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بالکل ایسی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر یہ اتنی سخت شرائط کیوں ہے؟ تو آگے سے جو جواب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیا تھا، بعین ہی وہی جواب حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو دیا کہ جی ہاں ساری باتیں اسی طرح ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ دیکھو کتنی ان دونوں شخصیات کی آپس میں قلبی، ظاہری، باطنی کئی طرح کی آپس میں مشابہات ہے کہ جو سوالات حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے کیے تھے اور جو جواب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیا تھا، بعین ہی اسی طرح یہ سوالات جب حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کیے، انہوں نے بھی آگے سے وہی جواب دیا جو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان دو شخصیات کا آپس میں کتنا تعلق ہے کہ جو اسلام سے پہلے حضور علیہ السلام کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کو دوست اور یار تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے حضور کے ساتھ اتنی مشابہت اور مماثلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم ہستی کی عظمت کا، ان کی عزت اور ناموس کا ایسا ڈھنکا بچائیں کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا چرچا عام ہو۔